بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت خوش تھی۔ میری بہاولپور مین شہر میں پہلی بار اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بتا بھی نہیں سکتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں سب لوگوں کی دل سے خدمت کروں گی۔ مجھے عورتوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا تھا، اور یہاں پر چونکہ زیادہ ترقی یافتہ ہسپتال نہیں تھے، اسی لیے ڈاکٹر بھی بہانہ بنا کر مریضوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، پر میرا یہ ذہن نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر عورت کا مسئلہ اپنے دل سے سنوں گی اور اس کا علاج کروں گی۔ لیکن میں جیسے ہی ہاسٹل پہنچی، میری ملاقات سکینہ بیگم سے ہو گئی۔ سکینہ بیگم نے سر سے پاؤں تک سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سفید چادر جو انہوں نے کانوں کے پیچھے عرصی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، لگتا ہے یہاں نئی لیڈی ڈاکٹر آئی ہے۔ اس کے چہرے پر کافی طنز تھا۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے، میں نئی لیڈی ڈاکٹر ہوں یہاں کی، اور لوگوں کی خدمت دل سے کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ زور سے قہقہہ لگا کر ہنسی اور بولی، میرا نام سکینہ دائی ہے۔ یہاں لوگ ڈاکٹر سے بھی زیادہ سکینہ دائی کے پاس آتے ہوں گے، میں نے ہچکی بھرتے ہوئے کہا، لیکن میں ڈاکٹر ہوں، میرا کام الگ ہے۔ الگ نہیں ہے بی بی، اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، مجھ سے پنگا لینے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ تم کل کی لڑکی ہو، پڑھ لکھ کر آئی ہو، تمہارا علم مجھ سے زیادہ ہوگا، لیکن میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سکینہ بیگم، آپ تو لڑنے پر آ گئی ہیں۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ کی جگہ آئی ہوں؟ میں تو حکومت کی طرف سے لیڈی ڈاکٹر بن کر آئی ہوں یہاں، اور لوگوں کی خدمت کروں گی۔ میری بات سن کر سکینہ دائی کو غصہ آ گیا، بولی کہ سرکار کا تو دماغ خراب ہے، یہاں اتنے تجربہ کار ڈاکٹر موجود ہیں تو ایک کل کی لڑکی کو کیوں بھیج دیا؟ میں نے سکینہ دائی کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ دائی کا ہسپتال میں تو اپوائنٹمنٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ تعلقات اور بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو ایک معمولی عورت جس کے پاس نہ تو تعلیم ہے اور تعلق واسطہ تو اس کا ہو نہیں سکتا، جس حساب سے یہ غریب تھی، تو پھر کیوں کر اسے ہسپتال میں دائی کے مقام پر رکھا گیا ہے؟ اور ہسپتال میں تو دائی کے نام سے کوئی پوسٹ ہوتی ہی نہیں، ہسپتال میں تو نرس ہوتی ہے۔ مجھے اس عورت پر بہت شک ہوا تھا، لیکن بہرحال میں نے اپنا سامان سیٹ کیا، صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی سکینہ دائی دوبارہ میرے کمرے میں آ گھسی اور کہنے لگی، دیکھو، میرے بارے میں آ کے رپورٹ پہنچانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم بھی نوکری سے نکالی جاؤ گی، اور میں گئی تو ساتھ تمہیں بھی لیتی ہی جاؤں گی۔ اور تم جانتی نہیں کہ سکینہ دائی کون ہے؟ سکینہ دائی کے پاس پورے شہر سے عورتیں آتی ہیں، اور تم نہیں جانتی کہ وہ کیوں آتی ہیں؟ تم جیسی لڑکی اگر 50 بار مر کر پیدا بھی ہو جائے نا، تو وہ میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں ایک دائی ہوں، سال کا تجربہ ہے۔ یہ بات بتا کر وہ واپس چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں اس دائی کا کیا کروں گی۔ صبح میں اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی رپورٹ بنا کر آگے بھیجوں گی، پر وہ میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر تھی۔ میں جیسے ہی صبح اٹھی، ابھی 8 بجے کا وقت ہوگا کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے ہسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ آپ کو 8 بجے ڈیوٹی پر ہونا چاہیے تھا، آپ ابھی پہلے دن آئی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کچھ کہا نہیں، ورنہ یہ رویہ یہاں نہیں چلے گا۔ میں نے دیکھا اس کے ساتھ سکینہ دائی بھی تھی، اور سکینہ دائی بڑی ہی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ اس کا مطلب ضرور سکینہ نے ہی اسے کچھ کہا ہوگا میرے بارے میں، تبھی یہ میرے پاس آیا ہے۔ لیکن سکینہ دائی کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات مشہور تھی، جو کہ اس نے مجھے خود بہت زیادہ اتراتے ہوئے بتا دی تھی، کہ کئی ساری عورتوں کا اس نے علاج کیا ہے۔ اگلے دن میں راؤنڈ پر تھی، میں نے دیکھا ایک عورت بھاگتی ہوئی سکینہ دائی کے پاس آئی اور کہنے لگی، سکینہ دائی، خدا کے لیے میرا علاج ہو، میں تڑپ رہی ہوں۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ ابھی تک 3-4 بچے اور پیدا کرے گا، تم تو جانتی ہو کہ میری صحت کی حالت کیا ہے، اب تم ہی کچھ کرو۔ یہ دیکھتے ہی سکینہ دائی نے بڑی اتراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، دیکھا، لوگ میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں علاج کے لیے، اب اس لڑکی کو لے کر جاؤ، میں نے اس کا آپریشن کرنا ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تو ایک معمولی سی دائی تھی اور مجھے حکم دے رہی تھی۔ میں نے کہا، اپنی اوقات میں رہو، میں تمہیں آپریشن کیوں کرنے دوں گی، تمہارا کوئی کام نہیں بنتا۔ کہنے لگی، یہ تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ پھر اس نے ایک سینئر ڈاکٹر کو بلایا۔ سینئر ڈاکٹر یہ دیکھتے ہی اسے کہنے لگا، یہ کل کی لڑکی ہے، اسے چھوڑو، میں تمہارے ساتھ آپریشن تھیٹر تک چلتا ہوں، اور ہاں، تم ساتھ ایک نرس کو لے آؤ، تم تو پہلے بھی یہ کام کرتی رہی ہو، تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ آپریشن کرتے ہوئے۔
پھر تمہیں اس لیڈی ڈاکٹر کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تم تو ایک تجربہ کار کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تم تو ایک تجربہ کار عورت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسے ساتھ لے گیا۔ میں حیران ہو کر اس سینئر ڈاکٹر کو دیکھتی رہ گئی جس کی اسپیشلائزیشن مکمل ہو چکی تھی اور جس کا تجربہ 10 سے 15 سال کا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، وہ بھی ایک دائی پر یقین کر رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ اس میں کچھ تو خاص تھا ہی جو سب لوگ اس پر اعتبار کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ بجائے سکینہ دائی سے دشمنی کرنے کے میں اس سے دوستی کر لوں گی، اس سے کسی نہ کسی طرح بات نکلواؤں گی کہ وہ کون سا آپریشن کرتی ہے، اس کے کتنے پیسے لیتی ہے اور سب لڑکیاں کیوں اس کی دیوانی ہیں۔ آپریشن کرنے کے آدھا گھنٹہ بعد جب وہ باہر آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی آپریشن تو ہو گیا، ہمیشہ کی طرح کامیاب ہی ہوا۔ وہ مجھے جتا رہی تھی۔ میں نے بھی مقابلہ کرنے کی بجائے پہلی بار اس کی تعریف کی۔ میں نے کہا واہ سکینہ دائی، تم تو بڑی کام کی نکلی۔ یقین جانو میں نے تمہیں ایک جاہل عورت سمجھا تھا، لیکن میری سوچ غلط تھی۔ میں تم سے اس بات پر معافی مانگتی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ تمہارا کیا ہنر ہے؟ تم کیسے آپریشن کرتی ہو؟ وہ بھی اس عمر میں؟ تمہاری تو بڑی ہمت ہے بھائی۔ سکینہ دائی نے میری باتیں سنی۔ وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ بولی کہ ہاں میں تمہیں اپنے سارے راز بتاؤں گی، لیکن کچھ تو اپنے پاس رکھنا ہی چاہیے نا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ دن میں اور کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میں نے وارڈ بوائے سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ سکینہ دائی بس عورتوں کا آپریشن کرتی ہے اور واپس گھر چلی جاتی ہے۔ اس کو تنخواہ بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ پھر بھی کتنی؟ میں نے وارڈ بوائے سے دوبارہ پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن سکینہ بھائی ان سارے ڈاکٹروں سے زیادہ امیر ہے۔ اچھا؟ میں نے بہت زیادہ حیرت سے پوچھا تھا۔ سچ کہیے تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں اس قدر حیران ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں۔ اگلے دن مہینے تھی، لیکن میں حیران اس وقت ہوئی جب ہسپتال کے بڑے دروازے سے ایک لفافہ آیا۔ وہ سکینہ دائی کے نام پر تھا۔ سکینہ دائی نے وہ لفافہ لیا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی صبح صبح ہسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے اسے لفافہ پکڑتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا اور کہا واہ سکینہ دائی، لگتا ہے آج تمہارے نام پر کوئی لفافہ آیا ہے۔ ہاں یہ تو ہر مہینے کی 7-8 تاریخ تک آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ میں نے دلچسپی دکھائی۔ کہنے لگی یہ بس میرے نام پر آتا ہے، سمجھو کہ میری تنخواہ ہے۔ تمہاری تنخواہ لفافے میں آتی ہے باہر سے؟ ہاں ہاں لفافے میں ہی آتی ہے۔ کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کوئی 3.5 لاکھ۔ سکینہ دائی نے وہ پیسے اپنی چادر میں لپیٹتے ہوئے کہا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 2.5-3 لاکھ ایک دائی کی تنخواہ؟ میں نے دل میں سوچا مجھے تجربہ بھی تو بہت ہے نا، 15 سال ہو گئے ہیں عورتوں کے آپریشن کرتے ہوئے۔ اچھا دکھائی سکینہ دائی، تم پیسے کتنے لیتی ہو آپریشن کرنے کے؟ ارے بھائی مجھ سے علاج تو صرف اور صرف امیر عورتیں ہی کرواتی ہیں، کیونکہ اکثر عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دوا کھانا نہیں چاہتی۔ خاندانی منصوبہ بندی کی دوائیں کھانے سے تمہیں پتہ ہے کہ وزن بڑھتا ہے۔ ایسے میں وہ چاندی یا پھر سونے کا چھلا ڈلواتی ہیں، جس سے ان کی خاندانی منصوبہ بندی ہو جاتی ہے اور ان کے ہم بچے پیدا نہیں ہوتے۔ سونے اور چاندی کے چھلے؟ میں نے ایک بار پھر آنکھیں مٹکائی تھیں۔ ہاں سونے اور چاندی کے چھلے پھر مہنگے ہی تو ہوتے ہیں نا۔ اب سونے اور چاندی کا چھلا صرف اور صرف 20,000 کا تو وہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی عورت غریب ہو تو میں اسے 5,000 کا چاندی کا چھلا لگا دیتی ہوں، جس سے اس کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور آپریشن کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا واہ، تو تم ایک آپریشن کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ اگر عورت امیر ہو، سونے کا چھلا رکھوانا چاہے یا سونے کی انگوٹھی، تو پھر 10,000 لیتی ہوں، ورنہ کوئی غریب عورت ہو تو یہ کام میں 10,000 میں کر دیتی ہوں۔ میں اس کی اس بات پر بہت حیران تھی کہ سونے کا چھلا اور چاندی کا چھلا تو کوئی بھی نہیں رکھتا، اور یہ تو کہیں پر بھی میڈیکل میں بھی نہیں ثابت کہ سونے اور چاندی کے چھلے سے خاندانی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ ہاں کاپر کی ایک چھوٹی سی تار عورت کے اندر رکھی جاتی ہے جس سے بچوں کی پیدائش ہونا بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو بتا رہی تھی ایک ناممکن بات تھی۔ اسی وجہ سے مجھے سکینہ دائی پر شک بڑھ گیا تھا۔ سونے کا چھلا انسانی جسم میں اول تو رکھا ہی نہیں جا سکتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ چھلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایک پوری تار ہوتی ہے جس کی شکل انگریزی کے حرف وی جیسی ہوتی ہے، اور وہ عورت کے جسم میں بچہ دانی کے باہر رکھی جاتی ہے۔ لیکن جو بات سکینہ کر رہی تھی وہ یقیناً غیر ممکن تھی۔
सोने की अंगूठी रखने से ना ही बच्चों की पैदाइश रुक सकती है, ना कोई और इलाज हो सकता है। तो फिर जो कह रही आज हो सकता है, तो फिर जो कह रही थी वो झूठ ही था। फिर औरतें अगर ऐसा करवाती थीं तो उसे इतने ज़्यादा पैसे क्यों देती थीं? ज़ाहिर है अगर वो किसी एक औरत के साथ फ्रॉड करती, धोखा देती, तो दूसरी उसके पास क्यों आती? लेकिन मुझे उस वक्त हैरत हुई जब मैंने गांव में घूम फिर कर जायज़ा लिया तो पता चला सकीना दाई की हैसियत तो यहाँ किसी पीरनी के जैसी है। सब लोग उससे इलाज करवाते हैं, यहाँ तक कि औरतें अपने घर भी उसी को बुलवाती हैं। वो वाकई में एक असली दाई थी। मैं शायद सकीना दाई के पीछा छोड़ भी देती, मैं उसके बारे में सच ढूंढने की कोशिश ना भी करती अगर एक और अजीब वाक़या ना होता। उस दिन जब मैं हॉस्टल गई तो मैंने देखा सकीना दाई अपनी गाड़ी पर घर जा रही थी। उसके पास तकरीबन 30-40 लाख की गाड़ी थी। उस गाड़ी में वो बैठी, आगे उसका ड्राइवर था। सकीना दाई ने ऐनकें पहन रखी थीं, काली सूरज वाली ऐनकें, जिन्हें देखकर मुझे सख्त हैरत हुई थी। बाकी सारे डॉक्टर छोटी गाड़ियों में आते थे। फिर से मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मैंने सकीना दाई के बारे में खोज लगाना शुरू कर दिया था। मेरा सबसे पहला मंसूबा तो ये था कि मैं उस ऑपरेशन थिएटर तक जाऊंगी जहाँ पर सकीना दाई औरतों का इलाज करती है, क्योंकि आधी हकीकत तो मुझे वहीं से मालूम होना थी। अगले दिन सकीना दाई के पास एक औरत आई। वो बहुत मजबूर लग रही थी। कहने लगी, मेरी तो वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मैंने ऊपर तले 5 बच्चे पैदा किए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ये काम ख़त्म करूँ, अपना सिलसिला ही ख़त्म कर दूँ। मेरा तो दिल चाहता है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ सकीना दाई, क्योंकि मेरी सास को मुझसे और बच्चे चाहिए। बेटा पैदा करने के चक्कर में वो मेरी सेहत का बेड़ा गर्क कर रही है। तुम मेरी मदद करो, मुझे चांदी का छला ही लगा दो। तुम्हें तो पता है कि मैं एक गरीब औरत हूँ, सोने का छला मैं नहीं लगवा सकती। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर 8,000 रुपये में मेरा ऑपरेशन कर दो। अरे बीबी, 8,000 में तो पूरी दुनिया में कहीं कोई ऑपरेशन नहीं होता, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं बच्चे रोकने का ऑपरेशन 2,000 रुपये में कम में कर दूँ? सकीना दाई उसे नफ़रत से देखते हुए बोली, और हाँ, तुम्हारा मियाँ क्या कोई पैसे नहीं देगा? तुम अपनी सोने की बालियाँ बेचकर मुझे ये फीस दे रही हो? सकीना दाई ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तो और क्या करूं? सकीना दाई, मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम जानती हो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुमने मज़ीद बच्चे पैदा किए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ऐसे में मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें उम्र भर दुआएं दूंगी, तुम बस मुझे चांदी का छला ही लगा दो। मुझे उस औरत पर सख्त गुस्सा आया था। बच्चों की पैदाइश रोकने का आम तरीका 3,000 रुपये में हो जाता था। वो कोई ऑपरेशन भी नहीं था, एक मामूली सा तरीका था जिसमें तकरीबन 10 से 20 मिनट लगते थे, और इस अमल की कीमत सिर्फ और सिर्फ 3 से 5,000 रुपये थी। मैं उस औरत के पास गई। मैंने कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि सकीना दाई उसका ऑपरेशन नहीं कर रही थी, और वो भी 8,000 रुपये में। मैंने कहा कि तुम 3,000 रुपये में यही ऑपरेशन करवा सकती हो। मैंने उसे उसी की ज़ुबान में बताया, सच डॉक्टर साहिबा, क्या आप वाकई में चांदी का छला 3,000 रुपये में लगा देंगी? हाँ, लगा दूंगी, मैंने हाथों पर दस्ताने चढ़ाते हुए कहा था। वो औरत सामने कुर्सी पर बैठ गई और मुझे दुआएं देने लगी। डॉक्टर साहिबा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैंने अपने सोने की बालियां बेचकर ये पैसे बनाए हैं, और उनमें भी सकीना दाई मेरा ऑपरेशन नहीं कर रही। आपको पता है हम गरीब लोग हैं, यहाँ तो 1,000 रुपये की शक्ल किसी ने नहीं देखी, मैं तो 8,000 रुपये लाई थी। सकीना दाई ने मेरा फिर भी ऑपरेशन नहीं किया। वो ये बातें कर ही रही थी कि दरवाज़ा खुला और सकीना दाई गुस्से से फनकारती हुई अंदर दाखिल हुई। ए लड़की, तुम यहाँ नई आई हो, इसलिए अपने काम से काम रखो। मेरे काम में दखल अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना नौकरी से निकाली जाओगी। सकीना दाई, तुम तो इसका ऑपरेशन नहीं कर रही थी, मैं इसलिए इसको ले आई, वरना अगर ये तुम्हारे पास आती तो मैं क्यों इसे यहाँ लाती। वैसे भी मैं भी तो यहाँ की गायनी डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा भी तो काम बनता है कि मैं मरीज़ों के मसले हल करूँ। तुम क्यों मुझे रोक रही हो? मैं तुम्हें रोक नहीं रही, तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि आइंदा किसी भी मरीज़ के पास नहीं जाना तुमने, वो भी जो मेरे हवाले से आई। समझ गई तुम? ये कहकर वो वहाँ से तो चली गई। मैंने उस औरत का ऑपरेशन क्या करना था, उसको एक कॉपर की तार लगा दी थी, जो कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए लगाई जाती है। सोने और चांदी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तार तांबे की बनी होती है, जिसे कॉपर टी कहते हैं। वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हुई थी।
میں نے اسے کہا کہ 3,000 روپے وہ کاؤنٹر پر دے دے، آج ہسپتال میں زیادہ رش نہیں تھا، سو اس عورت کا آپریشن میں نے کر دیا تھا۔ اب وہ ہسپتال سے چلی گئی، اس نے آپریشن تو کروا لیا، لیکن سکینہ دائی کا غصہ آسمانوں پر تھا۔ اس عورت نے جا کر باقی عورتوں کو بھی ظاہر ہے یہی بتانا تھا کہ جو آپریشن تم لوگ 10 سے 50,000 میں کرواتی ہو وہ میں 3,000 روپے میں کروا کر آئی ہوں۔ اگلے دن 2-3 عورتیں اور میرے پاس آ گئیں، انہیں بھی اسی عورت نے بھیجا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ انہیں چاندی کے چھلے والا آپریشن کروانا ہے اور اس کے لیے وہ 3,000 روپے دینے کو تیار ہیں جو کہ اس عورت نے دیے تھے۔ میں نے کہا ہاں، ہسپتال کی یہی فیس ہے، تم 3,000 روپے دو تو میں تم سب کا آپریشن کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ عورتیں بہت خوش ہوئی تھیں، لیکن ابھی میں ان سے بات کر ہی رہی تھی کہ وہی سینئر ڈاکٹر جس کا نام عمیر تھا وہ ہمارے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ان عورتوں کا آپریشن کریں یا علاج کریں، یہ کام سکینہ دائی کا ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، ایک دائی عورتوں کا آپریشن کیسے کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر عمیر ناراض ہونے لگا، بولا کہ یہ اس ہے، سالوں سے وہی کر رہی ہے تو وہی کرے گی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے کہا اگر سکینہ دائی نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ بولا کہ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ کو واپس بھیجوا دیتے ہیں۔ مجھے اب بات گڑبڑ لگ رہی تھی، ہسپتال کے سارے ڈاکٹر بھی سکینہ دائی کی حمایت کرتے تھے، آخر کوئی نہ کوئی بات تو تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی دھاک جما رکھی تھی۔ خیر ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ 3-4 مریض آ گئے جو کہ گردے کے تھے۔ میں نے دیکھا وہ عورتیں ہی تھیں اور تینوں درد سے چلا رہی تھیں۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت ترس آیا، میں ان کو OPD میں لے گئی، ڈاکٹر عمیر سے کی گئی بات ادھوری رہ گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا ان تینوں کو ایک ہی تکلیف ہے، پیشاب کی تکلیف۔ چھوٹے پیشاب کی نالی میں انہیں بہت زیادہ درد اور سوزش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیچاری بے حال تھیں، مارے درد کے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم لوگوں نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ تینوں کو ایک جیسی تکلیف ہو گئی، وہ بھی ایک ہی دن؟ بولیں کہ ہم نے اور تو کچھ نہیں کروایا، سکینہ دائی سے چاندی کے چھلے والا آپریشن کروایا تھا۔ میں اس بات پر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا یہ آپریشن کرواؤ؟ بولی کہ یہ تو آپریشن سکینہ دائی شروع سے ہی کرتی آ رہی ہے اور سب عورتوں کا کرتی ہے، خاندانی منصوبہ بندی کا آپریشن ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ باقی عورتوں کو بھی یہی مسئلہ ہے۔ میں ان عورتوں سے بات کر رہی تھی، سکینہ دائی کمرے میں داخل ہوئی، میری طرف دوائیوں کا ایک ڈبہ پھینکتے ہوئے بولی اس میں سے ایک ایک دوا ان سب کو دے دینا، یہ انفیکشن کی دوائیاں ہیں، ان سب کو انفیکشن ہوا ہے، مجھے پتہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں ہکا بکا سکینہ دائی کی بات پر سوچنے لگی کہ آخر سکینہ دائی کو اس انفیکشن کا کیسے پتہ، جبکہ یہ تو صرف میرے پاس آئی ہیں، انہوں نے یہ بات کسی اور کو بتائی بھی نہیں۔ میں نے ان عورتوں کا بہت ہی تفصیل سے معائنہ کیا اور کہا کہ 2-3 دن بعد وہ دوبارہ آئیں۔ میں نے وہ دوائیاں دیکھیں، سکینہ بھی ٹھیک ہی دی تھیں، ان میں سے کوئی دوائی بھی غلط نہیں تھی۔ ان عورتوں کے واپس جانے کے بعد میں نے اسلام آباد میں ایک سینئر ڈاکٹر کو کال میں لائی، اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، وہ بھی اس بات سے پریشان ہو گئے۔ ان کا محکمہ صحت میں بہت جان پہچان بھی تھی، کہنے لگے کہ یہ بات تو محکمہ صحت کو بتانے والی ہے کہ ایک دائی کیوں پورے شہر کی عورتوں کا علاج کر رہی ہے، آخر انہیں اس بات پر کوئی نہ کوئی اسٹیپ تو لینا چاہیے۔ جبکہ دائی کی نوکری ہسپتال میں تو ہوتی ہی نہیں، تو مطلب وہ سرکاری عہدے پر نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی حیران تھی۔ اگلے دن پورے ہسپتال میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، سب ڈاکٹر میرے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ میں نے عورتوں کا سستا علاج شروع کر دیا ہے اور اس علاج کی قیمت 10 سے 50,000 ہے۔ میں ان سب کے سامنے ڈٹ گئی، میں نے کہا جس آپریشن کی قیمت 3,000 ہے تم لوگ کیسے اس کی قیمت 10,000 سے 50,000 روپے موصول کر رہے ہو؟ سونے چاندی کا چھلا کچھ نہیں ہوتا، یہ بات تم سب کو بھی معلوم ہے، پھر کیوں آنکھوں پر پٹی بندھی ہے؟ تب ایک ڈاکٹر غصے سے کہنے لگا ہماری تنخواہیں کم ہیں، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سکینہ دائی تو صرف ایک مہرہ ہے جو کہ عورتوں سے پیسے اینٹتی ہے اور ہم لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اگر تمہیں بھی پیسے چاہیے تو بتاؤ، پیسہ یہاں بہت ہے، ہم ان عورتوں کا ناقص علاج کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ان کو گردے اور پیشاب کی نالی کی تکلیف ہوتی ہے، اس سے یہ اور دوائیاں لے کر جاتی ہیں، وہاں بھی ہمارا ایک کمپنی سے کانٹریکٹ ہے جو ہمیں یہ دوائیاں بیچنے پر کمیشن دیتی ہے، تو پھر کیا برا ہے؟ ہماری اتنی آمدن ہو رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی پڑی ہے؟ اس کی بات سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا کیا تم لوگ یہاں لوگوں کی صحتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے ہو؟
اس سے تو اچھا ہے کہ لوگوں کے گھر جا کر ڈاکہ مارو، کم از کم ان لوگوں کو تکلیف تو نہ دو۔ تم جانتے ہو عورت کی صحت کتنی نازک ہوتی ہے۔ آج اگر یہاں سے ناقص علاج کروا کر وہ جاتی ہیں تو انہیں زندگی بھر سونے چاندی کا استعمال تو کرتے نہیں، وہی ناقص قسم کی کاپرٹی رکھتے ہو اور ان کا علاج کر دیتے ہو۔ ان بیچاریوں کی خاندانی منصوبہ بندی تو ہو جاتی ہے، لیکن باقی صحت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ میری بات سن کر سب ڈاکٹر میرے خلاف ہو گئے، لیکن میں محکمہ صحت میں پہلے ہی اپنی شکایت درج کروا چکی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن یہاں پر بہت بڑا ایک چھاپا پڑا جس میں سب ڈاکٹرز کو معطلی کے خط بھی موصول ہو گئے، جبکہ مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ نئے ڈاکٹرز کی تعیناتی تک ان ڈاکٹرز کو گھر بھیج دیا گیا۔ کچھ نے تو اپنی سفارش وغیرہ کا استعمال کر کے نوکری بحال کروا لی، جبکہ باقی بیچارے بے قصور بھی مارے گئے، لیکن بے قصور کوئی نہیں ہوتا۔ آخر انہوں نے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کا سوچا بھی کیسے؟ ایک ڈاکٹر لوگوں کے لیے مسیحا ہوتا ہے، نہ کہ کسائی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔